امیر سے امیر تر ہوگا اور دوسرا طبقہ وہ نسلاً بعد نسلاً غریب سے غریب تر ہے. سارے ریسورسز اس پر قابض ہے ایک طبقہ، اور اس کا انسٹرومنٹ اصل یہ سود اور جوا. چنانچہ اقبال نے اس کے حوالے سے جو بات کہی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے میں کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جس معاشرے میں دولت کی تقسیم کا نظام بگڑ جائے، یعنی ایک طرف والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ چکی پیس رہی ہے، آپ گندم پیس رہے ہیں، آٹا نکال رہے ہیں، ایک طرف سارا آٹا جمع ہو رہا ہے، دوسری طرف محرومی ہے. جس معاشرے میں دولت کی تقسیم کا نظام غیر منصفانہ ہوگا، غیر عادلانہ ہوگا، وہاں پر دو نتائج پیدا ہوں گے. فرماتے تھے یہ دو دھاری تلوار ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ایک طبقہ جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہو کر حیوان بن جائے گا، درندہ بن جائے گا. دوسرا طبقہ غریب سے غریب، محروم سے محروم تر ہو کر وہ لدو اونٹ اور کولو کا بیل بن جائے گا. اور اس کے دو نتیجے نکلیں گے. ایک تو دونوں طبقات کے اندر شدید نفرت، ظاہر بات ہے خاص طور پر سودی جو نظام ہے اور سود کی جو ایک اثرات ہوتے ہیں، جسے اقبال نے زیادہ خوبصورتی سے واضح کیا کہ آدمی درندہ بے دندان و چنگ، از ربا جان تیرا دل چوں خشت و سنگ. سود کی وجہ سے انسان کی جو روح ہے وہ بالکل اندر اس کا باطن تاریک ہو جاتا ہے اور دل اینٹ اور پتھر کی مانند سخت ہو جاتا ہے. آدمی درندہ بے دندان و چنگ، اور انسان جو ہے اگرچہ اس کے بھیڑیے جیسے وہ نوکیلے اس کے پنجے نہیں ہیں اور وہ دانت نہیں ہیں درندوں والے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ درندہ بن جاتا ہے. چنانچہ ایک طبقے کا یہ حال ہوا، شرف انسانیت سے محروم ہو گیا. شرف انسانیت کن چیزوں سے عبارت ہے؟ دیکھیں انسان اور حیوان میں سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ ظاہری طور پر جو بہت سے فرق ہیں ان میں ایک بہت بڑی شے ہے جس کو شرف انسانیت کہیں گے. انسان کے اندر دوسروں کے لیے ہمدردی ہے، دوسروں کے لیے ایثار کا جذبہ ہے، دوسروں کی خدمت کرنے کے خوشی محسوس ہوتی ہے، خدمت خلق. وہ رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو تقسیم ہوئی ہے، جبکہ حیوانات کے اندر وہ شے موجود نہیں ہے. وہ جبلت کی حد تک ہے، ممتا کا معاملہ وہاں بھی ہے کہ اس بچوں کو پالنے کے لیے جو ضروری چیز ہے محبت وہ رکھ دی گئی ہے، باقی کوئی ایثار، کوئی محبت، کوئی ایک دوسرے کے کام آنا، یہ انسان کا خاصہ. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ سودی ذہنیت کیا ہے کہ مجھے تو سود چاہیے. آپ کو معلوم ہے بنیا ہوتا تھا، بنیا ذہنیت. وہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی ضرورت کے لیے سود پر سود لے رہا ہے اور آخر میں بنیا بڑے آرام سے پہنچ جاتا تھا. یہ تمہاری ساری زمین بھی قرط اور تمہارا مکان بھی قرط، چھٹی کرو. اس سے کوئی رحم نہیں آئے گا، کوئی ترس نہیں آئے گا. یہ کل کہاں گزارے گا، اس کے بچے کہاں سوئیں گے، موسم کیا ہے کیا نہیں ہے، اسے تو وہ چاہیے اپنا مکان. یہی آج کی سودی دنیا جو ہے، سودی ذہنیت بالکل یہی ہے. آپ کے بینک کیا کرتے ہیں؟ آپ بینک سے سود لے کر دیکھیں، اس کے بعد جس وقت سود لینے جا رہے ہیں تو اس وقت تو آپ کے آگے پیچھے بچھے ہوئے ہوں گے، اور جب آپ ڈیفالٹ کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا؟ مجھے معلوم ہے امریکہ جانا ہوتا رہا بہت عرصے والد محترم کے ساتھ. وہاں لوگ بتاتے تھے کہ جس طرح سے بینک آ کر پھر قرق کرتے ہیں اور سارا سامان وغیرہ نکال کے آدمی کو گھر سے باہر کھڑا کر دیتے ہیں آدمی کو، اور کسی کو کوئی ترس نہیں آتا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے. بالکل انسان درندہ ہے وہاں. آدمی درندہ بے دندان و چنگ. اس سودی نظام کی وجہ سے انسان درندہ بن جاتا ہے، انسانیت مر جاتی ہے اس کی. اور دوسری طرف وہ جو ہے بیچارے جو محروم طبقات ہیں، انہیں اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے صبح سے شام تک کمر توڑ محنت کرنی پڑے گی. اور میں سمجھتا ہوں وہ تو پھر بھی اچھے ہیں جو اب جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، وہ لوگ جنہیں بل بھی دینے پڑتے ہیں، جنہیں بجلی کا بل بھی پے کرنا پڑتا ہے، جنہوں نے کہیں بچوں کو اسکول میں داخل کروا لی اور فیس بھی دینی ہے،
اور مہینے کی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ بمشکل وہ 2 وقت اپنے اور بچوں کا پیٹ بھر سکے، ہرگز نہیں ہے۔ اور یہ کتنا بڑا طبقہ ہے آپ کو معلوم ہے؟ اس وقت جو ہم کہتے ہیں پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ تیزی سے پاورٹی لائن سے نیچے جا رہا ہے، بیسک نیسیسٹی سے محروم ہے۔ یہ سب چیزیں سودی معیشت کا خاصہ اور لازمہ ہے۔ یہ جو سارا بینکنگ کا نظام ہے اس وقت ساری دنیا میں، یہ عیار اور مکار یہودی کا تراشیدہ ہے، اس کا بنایا ہوا پورا نظام ہے، جو اس کے ظہری اختراع ہے۔ نور حق سینہ آدم ربود، اس بینکنگ سسٹم کی وجہ سے آدم کے سینے سے نور حق، نور فطرت، وہ جو شرف انسانیت ہے وہ ختم ہو جاتا۔ تا تہو بالا نہ گردتی نظام، جب تک اس نظام کو، یہ ایک فرد اور دوسرے کا مسئلہ نہیں ہے، پورا ایکسپلائٹیٹو سسٹم ہے جو نیو ورلڈ آرڈر کی ایک اہم ترین اس کا پلر ہے۔ تا تہو بالا نہ گردتی نظام، جب تک اس نظام کو جڑ بنیاد سے نہیں اکھیڑا جائے گا۔ دانش و تہذیب و دین سودائے خام، دانش، تہذیب، دین، یہ سارے خوشنما الفاظ ہیں، اور یہ ان کی حقیقت کہیں نہیں ملے گی، یہ ایک سودائے خام ہے، یہ بس خام خیالی ہے کہ کوئی دانش بھی ہے، کوئی دین بھی ہے، کوئی تہذیب بھی ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے ان میں سے کوئی شے نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہے وہ شخص جو دیکھ رہا تھا کہ یہ اس نظام کے اندر اس کی جو ہلاکت خیزی ہے وہ کس درجے کی ہے، اور قرآن مجید نے جو اس کو اس درجے میں اس کی مذمت کی ہے تو اس کا اصل سبب کیا ہے۔ آج تجارت کے ساتھ ایک شے وابستہ ہو گئی ہے، پبلسٹی، اور پبلسٹی کے لیے آپ کو بڑے چینلز مل جاتے ہیں، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے۔ وہاں بھی اخلاقیات کا اگر دامن ہم نے چھوڑ دیا تو پھر وہی ساری باتیں ہوں گی، دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ مثلا خاص طور پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میگزین جو اخبارات کے نکلتے ہیں تو لگتا ہے گویا کہ حکیم اور عطائی ڈاکٹروں کے لیے جو ہے اس کے اندر سارا کا سارا اشتہار بازی ہے، صفحے کے صفحے۔ اب وہ پروڈکٹ کیا ہے، اس کے اندر افادیت کیا، زمین آسمان کے قلابے ملائے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایکسپلائٹیشن ہے۔ کس طریقے سے وہ آپ کو جو ہے بتاتے ہیں جی اس کا یہ فائدہ ہے، اور یہ فلاں سلمنگ اور فلاں اور یہ اور وہ، ان چیزوں کا علاج اور مختلف نسخے، ان اوتھینٹک قسم کی چیزیں، اور سب کے سب جو ہے وہ بڑے بڑے بلند بانگ دعوے ہوتے ہیں جس کی اکثر و بیشتر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر آپ پبلسٹی کے اندر بالکل صحیح بیان نہیں کر رہے جو آپ کی شے ہے، اس کے اندر کوئی مبالغہ آرائی ہے، تو یہ بھی وہی دھوکہ ہے اور یہ دوسرے کی ایکسپلائٹیشن، یہ ایک جدید شکل آ گئی۔ اسی طریقے سے اب ابلیس نے 2 کام کیے تھے نوع انسانی کو شرف انسانیت سے محروم رکھنے کے لیے۔ اس کے پاس 2 بڑے بڑے ذرائع، ایک سودی نظام، دوسرے بے حیائی اور فحاشی اور عریانی۔ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا نا، انما یامرکم بالسوء والفحشاء الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان جو ہے تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، اپنا مال جو ہے اس کو ذرا بچا کے رکھو، بڑھاپے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے خرچ نہ کرو اللہ کی راہ میں۔ اور اسی کا پھر اگلا درجہ کیا ہے؟ ہاں مال اگر پڑا ہوا ہے تو ایسے پڑا نہ رہے، یہ مال اور مال کو کھینچے، سود، اس طرف لے جانے والا شیطان۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی لفظ امر عربی زبان میں مشورہ دینے کے لیے بھی آتا ہے اور حکم دینے کے لیے بھی، یعنی وہ تمہیں ہر طریقے سے راغب کرتا ہے، تمہیں مجبور کرتا ہے، دھکیلتا ہے کس طرف؟ فحشاء، فحاشی اور عریانی کی طرف۔ چنانچہ اب آج کل کے دور میں آپ نے دیکھا ہے کہ پبلسٹی کے اندر خاتون گویا عورت تو بنائی اس لیے گئی، اس کے بغیر کوئی اشتہار بازی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بھی اس شیطان کا وہ دوسرا حربہ ہے۔ چنانچہ اگر ہم تجارت کے اندر اس چیز کا خیال نہیں کریں گے تو پھر وہ ساری قباحتیں جو ہے وہ آ جائیں گی جو حدیث میں ہمارے سامنے آتی۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے
کہ آج کل کے کچھ ماڈریٹ قسم کے دانشور جو ہیں وہ چہرے کے پردے کے حوالے سے بات تو کرتے ہیں، چلیے زیادہ سے زیادہ مان لیا کہ اس میں کچھ اختلاف رہا ہے، اگرچہ وہاں بھی جنہوں نے اختلاف کیا کہ چہرے کا پردہ لازم نہیں ہے، انہوں نے ایک شرط لگائی ہے، مگر فتنے کے دور میں چہرے کا پردہ بھی لازم ہو جاتا ہے۔ اب اس سے بڑا زیادہ فتنے کا دور اور کون سا ہوگا، جسے خود کہا گیا دجالی دور ہے، پوری نوع انسانی میں، پوری انسانی تاریخ کا سب سے بڑا پرفتن دور وہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ چلیے تھوڑی سی آیت دے دیں کہ چہرے کے پردے کو کچھ نے کہا کہ چلو یہ اس میں کوئی گنجائش ہے، سوال یہ ہے کہ باقی عورت کا تو سارا جسم ستر ہے، کلائی یا ٹخنے سے نیچے پاؤں باقی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ بعض عورتیں لباس پہن کر بھی برہنہ ہوتی ہیں، اگر لباس جو ہے تنگ ہے، چست ہے، اس کی تراش خراش ایسی ہے کہ عورت کے جو بھی بدن کے نسوانی پہلو ہیں وہ نمایاں ہو رہے ہیں تو برہنہ ہے۔ اور پھر یہ کہ اس طریقے سے نیم عوریہ عورتیں اور وہ جو ہے ہم اس کو اشتہار بازی کے لیے استعمال کریں جو ہر فیلڈ میں استعمال ہو رہی، یہ چیزیں بھی ہیں جو دینی اعتبار سے بہت زیادہ قابل لحاظ ہے۔ اس بارے میں ایک عمومی رہنمائی سورہ نور میں آئی ہے واقعہ عفق کے حوالے سے کہ یہ جو لوگ کوئی نہ کوئی سکینڈل پھیلا دیتے ہیں جس کا تعلق سیکشول سکینڈل ہو، چونکہ واقعہ عفق کے اندر یہ معاملہ ہوا تھا، اس پر جتنے سخت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہاں سے رہنمائی لیتے ہوئے کسی بھی انداز سے بے حیائی کو اور فحاشی کو معاشرے میں پھیلانا، بے شک وہ لوگ کہ جو بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانا چاہتے ہیں اہل ایمان کے اندر، مسلمان معاشروں کے اندر، ان پر اللہ اور رسول کی طرف سے لعنت۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، الفاظ یہ ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں سے کیا مراد ہے؟ اگر حقیقی معنی میں اسلامک اسٹیٹ ہوگی تو ایسے لوگوں کے لیے سخت ترین سزا رکھے گی جو کسی بھی انداز سے معاشرے کے اندر بے حیائی کو اور عریانی کو فروغ دینے والے، کسی بھی انداز، اور آخرت میں تو سخت ترین عذاب ان کا مستحق۔ چنانچہ اب یہ چاہے ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، تجارتی حوالے سے ہو، ہرگز ایکسیپٹیبل نہیں ہے اللہ کو، یہ ہے ہی شیطانی کام۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک وے تجارت کرنا اپنی جگہ بہت محمود پیشہ ہے، نبیوں کا اور ہمارے جلیل القدر صحابہ کرام کا پیشہ، اس کے لیے بڑی بشارتیں ہیں۔ وہ تاجر جو صدوق اور امین ہے، صادق اور امین، اور جیسے میں نے عرض کیا اگر وہ ایک شخص پوری دین پر عمل کر رہا ہے، فرائض پر عمل کر رہا ہے، پوری پابندی کر رہا ہے دین کے تمام معاملات میں، تو وہ تجارت بھی جو کر رہا ہے وہ بھی عبادت میں شمار ہو جائے گی، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن پھر یہ ساری چیزیں تب ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو بھی جو ہدایات ہیں اور جن چیزوں سے روکا گیا، جو اصل میں ایکسپلائٹیشن کا بھی ذریعہ ہے، معاشرتی بگاڑ کا بھی ذریعہ ہے، اور جو انسان کو شرف انسانیت سے محروم کر کے آخرت برباد کرنے کا ذریعہ ہے، یہ ساری چیزیں جنہیں انسان نہیں پہچانتا، لیکن وہ الحکیم ذات ہے، اس نے کھول کر یہ چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تجارت کو واقعی ہم اس انداز سے کریں جیسے کہ ہمارے دوست ریحان صاحب فرما رہے تھے کہ باہر بھی آنا جانا ہوتا ہے، بدقسمتی سے یہ کیا معاملہ ہے، غیروں کی سازشیں ہیں یا کیا ہے کہ باہر کی منڈی میں بھی پاکستانی تاجروں کی ساکھ اچھی نہیں ہے الا ماشاءاللہ، جو کچھ ہم سنتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انڈین جو ہیں وہ فائدہ اٹھا جاتے ہیں، خاص طور پر عرب ورلڈ کے اندر تو ہم نے یہی سنا ہے کہ مارکیٹ میں وہ چھا گئے۔ اب اس میں ہماری حکومت کی نااہلی ہے یا ہمارے بعض تاجروں کے اندر کچھ ایسے عناصر ہیں جن کی نااہلی کی وجہ سے ایسے معاملات ہوئے ہیں، جو بھی ہے، لیکن ہم صحیح طور پر ایک پکچر جو ہے پورٹرے نہیں کر رہے دنیا کے سامنے کہ مسلمان تجارت کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے، اور اس کے لیے کوئی رول ماڈل جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ ان تمام اصولوں کو سامنے رکھ کر اصولی اور دیانت کے اصولوں کے مطابق ہم کاروبار کریں
اور اپنے ان سفر آنے جانے کے حوالے سے بھی ہمارا دین تو پوری زندگی کا دین ہے، ہر معاملے میں رہنمائی دی گئی ہے، سفر اندرون ملک ہو یا بیرون ملک رہنمائی موجود ہے، کن چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے، کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا فرما دے کہ ہر معاملے میں ہم یہ دیکھیں کہ قرآن و سنت کا، ہمارے دین کا تقاضا کیا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سا راستہ بتایا ہے، کون سے طریقے بتائے ہیں، انہی طریقوں کے اوپر چل کر ہی اس رحمت کے ہم مستحق ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نوع انسانی کو ملنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا حقدار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ آپ نے سود کے بارے میں بہت اچھا بیان فرمایا اور یہاں پر جتنے لوگ بھی آئے ہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ بھی سود کو کوئی جائز سمجھتا ہو یا اس کو بہتر سمجھتا ہو، لیکن ضرورت ہمیں جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے نجات کس طرح حاصل کریں اور اس کا متبادل آیا جو اسلامک نظام ہمارا اسلامک بینکنگ کا چل رہا ہے آیا وہ اس کا متبادل ہے بھی کہ نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے کاروبار اگر کرنا ہے تو ان کو فائنانس کی ضرورت ہے، تو اس کے آلٹرنیٹس کیا ہیں؟ آیا کوئی اس کے آلٹرنیٹ آپ کے پاس کوئی ایسی اسٹڈی ہے کہ جس کو آپ بیان کر سکیں؟ کچھ زیادہ مشکل سوال کر دیا آپ نے کہ اسلامک بینکنگ میں کی کوشش ہو رہی ہے کہ ایک متبادل نظام جو ہے بینکنگ کا دیا جائے، لیکن جو دینے والے ہیں میری ان سے ملاقات ہوئی وہ بھی اس سے مطمئن نہیں ہے۔ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو پورا نظام پہلے سے بنا ہوا ہے سرمایہ دارانہ اور سود پر مبنی پورا بینکنگ سسٹم، بجائے اس کے کہ ہم اسلامی بنیادوں پر اس کے پیرلل کوئی ادارہ جو ہے وہ بنائیں، اپنی فوٹنگز پر، اپنی بنیادوں پر، اپنے اصولوں پر۔ اسلامک بینکنگ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس بنی ہوئی عمارت کے اندر تھوڑی سی تراش خراش کر کے کسی طرح اسے براہ راست سود کے فتوے سے حیلوں کے ذریعے نکالنے کی ایک کوشش۔ اور والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک اسلامی انقلاب نہیں آتا پورے طور پر سود سے نجات نہیں مل سکتی۔ اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ سود کے دخان سے، دھوئیں سے یا غبار سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا، یعنی سود اتنا پھیل جائے گا۔ اب ظاہر بات ہے یہی تو وہ دور ہے، اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ آپ انڈائریکٹ انوالومنٹ سے تو بچ سکتے ہیں، لیکن کوئی شخص چاہے کہ میں 100% سود سے پاک ایک معاشرے کے اندر رہوں، امپاسبل۔ آپ کا پورا حکومتی سٹرکچر، پورا ڈھانچہ، یہاں تک کہ ان کے الفاظ اگر میں لوں والد محترم کے کہ گندم کا ایک دانہ بھی جو آتا ہے اس میں کتنے لیول کے اوپر سود شامل ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو ادویات، پیسٹیسائیڈز ہیں وہ بھی لون پر سود کے اوپر چل رہی ہیں، بیج بھی جو ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس مرحلے سے ہو کر کتنے سودوں کے اندر سے گزر کر وہ یہاں پہنچتا ہے۔ تو ایک براہ راست انوالومنٹ ہے، اس سے آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ کوشش کریں، اور اگر ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ہی انڈسٹری چلانی ہے اور ہمارے بغیر ملک نہیں چلے گا۔ سود نہ لے، 4 افراد کے اوپر تو فرمایا کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی، سود لینے والا، سود دینے والا، سودی معاہدات لکھنے والا اور سودی معاہدات پر گواہ جو بنتا ہے، ان سے تو یہ ہے ڈائریکٹ انوالومنٹ کی شکلیں، ان سے تو ہر صورت بچنا چاہیے۔ باقی شارٹ آف دیٹ معاشرے میں ہے، اور اس دخان سے، اس غبار سے، سود سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا اس معاشرے میں رہتے ہوئے۔ انہیل کر رہا ہے، جیسے وہ سانس لیتا ہے، گرد ہوگی تو انہیل کرے گا، لیکن ساتھ ہی وہ فرماتے تھے کہ اس کا پھر ایک کفارہ ہے کہ ہم انہیل تو کر رہے ہیں تو اس نظام کو بدلنے کے لیے ایفرٹ کریں، یہ اس کا کفارہ بنے گا کہ اللہ کے ہاں کہیں گے پروردگار اس نظام کی وجہ سے ہم مجبور تھے، ہم نے تو ظاہر جا تو کہیں سکتے نہیں تھے، پورے ماحول میں تھا وہ، ہم نے انہیل تو کیا، لیکن یہ کہ اب اس نظام کو بدلنے کے لیے بھی ہم نے ایفرٹ کی ہے، اپنے جان مال اس کا ایک حصہ اس میں لگایا ہے، ہم نے سنجیدگی سے کوشش کی ہے کہ یہ نظام بدلے اور ہم سود کے غبار سے بھی بچ سکیں۔ یہ ان کا میسج۔ تو باقی جو کچھ ہو رہا ہے وہ جس کہتے ہیں کاسمیٹک ٹریٹمنٹ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آپ نے جیسے فرمایا اور حقیقت
حقیقت بھی یہی ہے کہ سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا تو یہ سارے جہنمی ہیں. میں نے نہیں کہا جی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، یہ الفاظ ہے اس میں یہی ہے. تو میں یہ 1400 سال سے ایک سسٹم چلا آ رہا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اب جو بندہ بینک میں کام کر رہا ہے وہ سود کو لکھ بھی رہا ہے، اب جو بزنس مین وہاں سے سود پہ لے رہا ہے، اب وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، وہ باقی عبادات بھی کر رہا ہے، لیکن جب وہ ایک چیز سامنے آتی ہے کہ میں اپنا بزنس سود پہ لے کے تو اس پہ کر رہا ہوں، اور اس میں یہ آ گیا ہے جس کا آپ نے آخری جو بتایا کہ ماں کے ساتھ نکاح کرنے والا سسٹم ہے. جیسے چاولہ صاحب نے سوال کیا تھا، یہاں تشنگی رہ جاتی ہے. علماء کرام اس کا نہ تو متبادل کوئی بتا رہے ہیں اور نہ ہمارے اسلامی معاشرے میں اس کا کوئی متبادل ہے کہ اب ایک بندہ بزنس کرنا چاہ رہا ہے، اب کوئی اسے دینے والا کوئی نہیں ہے. آپ کوئی ایسا، میرا سوال جو آپ سے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کا متبادل نہیں آتا یا اس پہ اجتہاد کیوں نہیں ہوتا کہ اس کا متبادل بھی کوئی نہیں ہے اور اس سے جو ڈرایا جا رہا اور جو کہا جا رہا وہ حقیقت بھی ہے. دیکھیے یہ نہیں ہے کہ علماء بتا نہیں رہے یا متبادل سسٹم کوئی دیا نہیں گیا، یہ غلط فہمی ہے. سسٹم دیا گیا ہے. ہماری جو شریعت کورٹ، شرعی عدالت نے جب بینک انٹرسٹ کو ربا قرار دیا تھا، ان کا ورڈکٹ 1991 میں آیا تھا، تو ساتھ ہی اس کے اندر پوری وضاحت تھی کہ یہ بینکنگ کے نظام کو ختم کر کے اسلامی بنیادوں پر کیسے کیا جا سکتا ہے. ان ڈیٹیل انہوں نے کوئی ایسے روا روی میں وہ سٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا. سال ہر سال اس کے اوپر بحث ہوئی اور اس پر کام ہوا، اور پھر یہ ہے کہ اس کو شرعی عدالت نے کہا کہ بینک انٹرسٹ ربا ہے، وہی ربا ہے جس کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں اتنی سخت میں آئے، الفاظ میں آئے، اس کو ختم کرو. کیسے ختم کرو وہ بھی سارا کچھ بتایا تھا. اسی طریقے سے پھر شریعت اپیلیٹ بینچ میں جب دوبارہ گیا یہ معاملہ، اور نواز شریف صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اس کے خلاف، شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف انہی کے دور میں جو ہے وہ پھر عدالت کی کنڈا کھٹکھٹایا گیا کہ اس پر نظر ثانی کی جائے، اور پھر جناب وہ مشرف کے دور میں جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوا اور شریعت اپیلیٹ بینچ میں وہاں ساری بحث دوبارہ ہوئی. انہوں نے دوبارہ اس کی توثیق کی اور ساری بحث کے بعد، اور شریعت اپیلیٹ بینچ نے یہی فیصلہ دیا جو اس سے پہلے وفاقی شرعی عدالت دے چکی تھی، اور انہوں نے بھی پورا متبادل نظام بنا کر دیا. پھر آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کروں گا کہ والد محترم رحمہ اللہ کا اتفاقاً، اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، نواز شریف صاحب جب دوسری مرتبہ برسر اقتدار آئے تھے ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ، تو ان کے والد صاحب اپنے بچوں کو لے کر ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آ گئے تھے کہ آپ جو جمعے کے خطبے میں ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو اس کو ملک کو اسلامائز بنانے کے لیے، تو ذرا ہمیں براہ راست بتا دیں. تو میاں شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب، اور تیسرے بھائی عباس شریف صاحب سب آئے تھے. اس وقت پھر ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ ایک تو ملک کے دستور کے اندر بڑے خلا ہیں اور ایک طرف پورا اسلام بھی ہے، لیکن یہ منافقت کے لیے چور دروازے ہیں، جس کی وجہ سے جب بات جاتی ہے عدالت میں تو ان چور دروازوں کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا. لہٰذا ان رخنوں کو دور کیا جائے، اور یہ ترمیم 2-3 ترامیم آپ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہے ہاؤس کے اندر، آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ دستور میں بھی ترمیم کر سکے، تو آپ کو سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے. اور سیکنڈلی یہ کہ سود، پورا معاشرہ جو ہے ہمارا، پوری معیشت سود پر ہے، اور ہم اللہ اور رسول کے خلاف حالت جنگ میں ہیں، تو کوئی بھی خیر وجود میں نہیں آئے گا جب تک کہ اس کو آپ پہلے ختم نہیں کرتے اور اس کے لیے کام شروع نہیں کر دیتے. یہ 2 میسج دیے تھے. اس کے اوپر جو میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے کمیٹی قائم کی، راجہ ظفر الحق صاحب کو اس کا چیئرمین بنایا کہ یہ پوری تحقیق کر کے اور یہ کیسے سود کا خاتمہ کیا جائے، متبادل سسٹم لایا جائے، یہ رپورٹ دیں گے. اور اس وقت پھر پورے عالم اسلام سے بڑے بڑے اسکالرز کو بھی بلایا گیا تھا، اور انہوں نے جو رپورٹ تیار کی، اسلامی یونیورسٹی
آپ کو معلوم ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں ہے، ان کو بھی یہ ٹاسک دیا گیا. میرے چھوٹے بھائی اس وقت وہاں پڑھ رہے تھے اور بلکہ تعلیم مکمل کر چکے تھے اور ریسرچ اسکالر تھے، تو وہ بھی اس ٹیم کا حصہ تھے جنہوں نے وہ بنایا تھا. اور مکمل کر کے اور وہ رپورٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو پیش کر دی گئی، لیکن اس رپورٹ کی ہوا بھی نہیں لگائی گئی کہ وہ رپورٹ کیا ہے، کب آئی اور کیا اس نے ریکمینڈ کیا. بات یہ ہے کہ ہر شے موجود ہے، امپلیمنٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے. پورا نظام اس سودی بنیادوں پر ہے. جب اسی نظام کے تحت جو ہے وہ ایم این اے ایم پی ایز آئیں گے تو آپ ان کے ہوتے ہوئے ایک شخص جو ہے اس نظام کو نہیں بدل سکتا. یہ کھڑا ہی سودی بنیادوں پر ہے. نیچے سے جو ہے آپ نکال دیں اس سے تو پھر کھڑا کیسے رہے گا؟ نظام تو بدلے گا. اور اوپر سے جو چاہتے ہیں وہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے، جو چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ آرڈر چلے، وہ بھی اس کا ایسینشل پارٹ ہے یہ سود. چنانچہ 2 مرتبہ ڈاکٹر صاحب سے وعدہ کر کے گئے میاں شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کہ ہم یہ سود ختم کر دیں گے. وہ رپورٹ بھی آ گئی، اس میں اندر 1-1.5 سال لگا، لیکن رپورٹ کی کوئی اطلاع بھی نہیں دی گئی کہ وہ رپورٹ بن کر آئی ہے اور اس کے اندر یہ کچھ لکھا گیا ہے. دس از دا پرابلم. جب تک کوئی اتھارٹی نہ ہو جو اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو پھر پتہ لگے گا نا. چنانچہ یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ متبادل دیا نہیں، جو دیا ہے اس کو امپلیمنٹ تو کرو. وہ کرنے کی کسی کی نیت ہے ہی نہیں. پرابلم یہ ہے بدقسمتی سے جو ہمارے اوپر بیٹھے ہیں. کلوزنگ کے لیے میں درخواست کروں گا کہ میاں آفتاب صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں اور حافظ عاقب سعید صاحب کو چیمبر آف کامرس کی طرف سے شیلڈ پیش کریں. اب میں درخواست کرتا ہوں قیوم صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کو چیمبر کی طرف سے شیلڈ پیش کریں.